أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين اللهم آمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہ ہمیں موت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر آئے آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ جس مقصد کے لیے آج میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد رمضان کے مہینے سے ڈیپلی ریلیٹڈ ہے، اور ہم نے جو اپنی زندگیوں میں ایک ارادہ کیا ہے کہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل کسی پہاڑ کے اوپر تو لرأیتہ تم اسے دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ یہ اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب کیا میں اور آپ کسی پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ پہاڑ طاقتور ہے، انسان کمزور ہے، لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا، انسان کے دل پہ اتارا گیا۔ بظاہر تو ہم طاقتور نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اب جس طرح میری اور آپ کی کچھ نیڈز ہیں، کچھ ضروریات ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ یعنی ضروریات زندگی چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں، کھانا پینا یہ وہ آپ کو پتہ ہے سب، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ایک نیڈ جس بہت زیادہ لیول پر ہے وہ کون سی ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، جو ہائی لیول پہ ہے، اور اس وقت خاص طور پہ سکون، کہ انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سکون مل سکے، اور یہ کس طرح سے ہوگا، سکون کیسے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ آنے والے اونچا سلام نہیں لیں گے، بالکل سلو سلام لیں گے، خاموشی سے جو بھی، اور خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کو کہاں رکھا ہے؟ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ، ادھر دل لگایا ادھر دل لگایا، ادھر سے ٹوٹا تو ادھر لگا لیا، اس کے ساتھ بات کی اور اپنا دل ہلکا کر لیا۔ اللہ کرے سکون جنت میں، اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب چار چیزوں کے اندر مجھے اور آپ کو سکون تلاش کرنا ہے۔ چار چیزیں کون سی ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوگی؟ اس میں اگر ہم کھائیں پیئیں گے، ہم اپنی جو ہماری خواہشات ہے اس کو پوری کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے دنیا کا، زندگی کا جو عمل بھی کریں گے، وہ ہمارا انشاءاللہ العزیز سکون کا باعث بنے گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 عبادت کا شامل ہونا، ہمیں عبادت کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت میں نماز آ رہی سب سے پہلے، اس کے بعد نوافل ہیں اور بھی اہتمام ہے، اگر کسی کے پاس جو اٹھ سکتا ہے تہجد میں اٹھے تو وہ سکون حاصل۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ سکون، ضرور اس میں سکون آئے گا۔ نمبر 2 ہے اطاعت۔ اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور جیسے بتایا گیا ویسے کرنی ہے، اپنے جو ہے نا اپنی چیزیں نہیں بیچ میں انوالو کرنی دین میں ادھر ادھر سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے کرنی، جیسے حکم آیا۔ نمبر 3 ہے، تیسری چیز کیا جو میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے، وہ ہے یہ قرآن۔ اب دیکھیں یہ کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے ہم عبادت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے۔ قرآن، ہم موسمی مسلمان ہیں اور اکثر ہمارے میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو رمضان شریف میں کھولتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے جو ہمیں الٹیمیٹ سکون دے گی، یعنی کمپریہنسو سکون دے گی، وہ کون سا ہے؟ جہاں پہ آپ کو یعنی
بالکل وہاں پہ جا کے آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے، وہ ہے جنت. یہ 4 چیزیں. پہلے نمبر پہ کیا؟ عبادت. دوسرے نمبر پہ اطاعت. تیسرے نمبر پہ قرآن. اور چوتھے نمبر پہ جنت. یہ 4 چیزیں اگر ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں نا تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سکون سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم اس پروسیجر میں سے گزریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے. اچھا، اب اسی مقصد کے لیے میں نے آپ نے اپنا تھوڑا سا وقت نکالا ہے کہ ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہی وجہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں تو نہ صرف ہمیں آخرت کا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ دنیا کا فائدہ. دنیا کے فائدوں میں جو اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے کہ دنیا کے فائدوں میں اگر آپ یعنی جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو جاتا ہے نا اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے. کوالٹی آف لائف اس کی امپروو ہو جاتی ہے. اس کا زندگی گزارنے کا انداز ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو فائدہ دینے لگتا ہے. کیسے؟ کوئی معاملہ ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، اس نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ جو قرآن اس کو بتا رہا ہے. اس نے اس نظر سے بدگمانی نہیں کرنی. اس نے اس نظر سے دیکھنا ہے جو اس کو آرڈر یہاں سے مل رہا ہے. خواتین کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں سورہ نساء سے لے رہی ہیں، یہاں سے لے رہی ہیں، وہاں سے، مطلب قرآن سے لے رہی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے کم ہوں گے، فساد کم ہوں گے. دوسری چیز ہے معاملات کا درست ہونا. پہلی کیا چیز تھی؟ قرآن شامل ہو. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ معاملات کا درست ہونا، کہ آپ کے اور میرے معاملات جو سوشل لیول پر ہیں وہ درست ہونے لگتے ہیں قرآن کی وجہ سے. جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو کم از کم جو شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. اور یہاں سے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ کسی نے اس کا قرض دینا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی چور ہو، کوئی اور معاملہ ہو گیا، بالفرض آپ کی شوہر سے ناچاکی ہو گئی، آپ گمان اچھا رکھیں کہ نہیں کچھ ایسا ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. جو مرضی ہو جائے نا، چاہے رشتے ٹوٹ جائیں، بدگمانی نہیں اپنے اندر داخل ہونے دینی. اس کو بھی آپ احسن انداز میں کریں جو بھی معاملات ہیں. تو یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ تو یہیں سے سمجھ آئے گی. تیسرا فائدہ جو دنیاوی ہے وہ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن، اطمینان، جو پہلے یہ بات آ چکی ہے. اور چوتھی چیز جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن سے برکت ملتی ہے. اور جس چیز میں برکت آ جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑھتی ہے. اور برکت کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ یعنی ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم کو کافی کر دیتے ہیں. اگر تھوڑی چیز ہے تو اس کو کافی کر دیتے ہیں، وہ انف ہو جاتی ہے وہ چیز. اور دوسرا برکت کا جو کانسیپٹ آتا ہے کہ یعنی میری اور آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو ہماری توقعات ہیں، اس سے بھی زیادہ کسی چیز کا سامنے آنا. ہم کسی چیز کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ چیز اس طرح، لیکن وہ ہمارے سامنے اس طرح سے آ رہی ہے. اور برکت کا جو کانسیپٹ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کریں ہمیں برکت ملتی ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ٹائم نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے گھر سے یہاں سے لیٹ آتے تو جلدی ہیں، جاتے واپس لیٹ ہے، تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ہانڈی روٹی کرنے کا. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ برکت ہوتی. اور یہ ایسی، اور ورنہ ادروائز نحوست ہوتی ہے. جب آپ نہیں کھولیں گے یا آپ کو ٹائم ملتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے. اور برکت کا جو کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے تو وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں اسٹرینتھ آتی رہتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس بار قرآن کے ساتھ ہم نے ایکسٹرا آرڈینری اپنا تعلق، اپنا ریلیشن ایکسٹرا طور پہ اس کو قائم کرنا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ہمارا قرآن سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے. اب اس کے بعد جب ہم گھر جائیں اور باقی کے 29 دن ہیں اس میں زیادہ تعلق مضبوط ہو. ایسے کر لیں کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہ اتر جائے، اس بار اتر جائے. تو اس کے لیے ہم پہلے دعا کریں گے، اور دعا لازمی ہر کوئی یہ پڑھے، میرے ساتھ پڑھیے. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہ ہم علم نافع چاہ رہے ہیں. کون سا علم؟ کہ جو صرف ہمیں دنیا میں فائدہ نہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے. ورزقا طیبا، اور ہمیں طیب رزق کھلا. یہ جو ابھی رمضان آ رہا ہے اس میں ہم
حرام چیزوں کے ساتھ اپنے روزے افطار نہ کرے، طیب رزق کے ساتھ کریں. وعملا متقبلا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما، کہ جو ہم سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے عمل کو قبول فرما. تو اب اگر جب یہ چیزیں جب دعاؤں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر نفس کنٹرول میں نہ رہا، مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے کنٹرول نفس میں، ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی تو آپ کی روٹین دوسری چل رہی ہے، ابھی دیکھیے گا نیند سب سے پہلے آئے گی، نیند سب سے زیادہ غالب آئے گی، نیند پہ کنٹرول. تو پریکٹس ہمیں کس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے ایک تو نیند، اور دوسرا شیطان اس وقت سب سے زیادہ آپ پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ پڑھ کے اس طرح وہ کر دیں تو اس سے بھی وہ نہیں کرے گا. اور تیسری چیز کیا ہے جسے ہم نے اپنی جو ہے نا فیوچر فیئرز، یعنی آپ کے مستقبل کے جو خطرات ہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، جیسے میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے تو مجھے اپنے مستقبل کے خطرات ہیں کہ میرے ساتھ بنے گا کیا، اب کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا. ان فیوچر فیئرز کو نا آپ سائڈ پہ اپنی الماری میں کسی میں بند کر دیں، بلکہ ان کو ڈریگ کر کے نا کھینچ کے ان کے اپنے مائنڈ سے نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں. جو ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کی سپرد کریں سارے معاملات. یہ کرنا ہے ہر کسی کے ساتھ، ہر معاملہ ہے. اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو ہر یہاں بیٹھی ہوئی بندی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اور وہ ذہن میں آتا ہے. یہ تعلق اصل میں نا ہمارا جو فیوچر پلاننگ کا جو سب سے بہترین جگہ ہے نا، وہ پتہ کون سی ہے؟ کون سی ہے آپ بتائیے؟ وہ جائے نماز ہے. مسلح پہ کھڑے ہوتے ہی شیطان آ جاتا ہے، اچھا یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی ہو رہا تھا، اچھا یہ وہ، اچھا اس نے مجھے ایسے کہا، یہ وہ. سب سے زیادہ پلاننگ وہاں چل رہی ہوتی ہے مسلح کے اوپر. ساری نماز لے جاتا ہے. وہ حصہ آپ کے حصے میں آتا ہے نماز کا جو آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے. دیکھ لیں اب ہمارے کیا حالات ہیں. تو ہمیں اب نیند کی قربانی، اور اس میں کیا آیا فیوچر پلانز، جو فیوچر فیئرز ہیں یعنی مستقبل کے خطرات ہیں، آئندہ آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں. اب سب سے زیادہ اس مہینے میں جو منیمائز ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، جس چیز کو یعنی جو ہمارے لیے ایک ایسا سبب بنتا ہے، وہ کیا ہے، موبائل فون. کہ موبائل کو آپ نے کس موڈ پہ کرنا ہے. آپ جب جا رہے ہوتے ہیں یعنی آؤٹ آف کنٹری جا رہے، کس پہ کر لیتے ہیں؟ ایروپلین موڈ پہ کر لیتے ہیں. اب آپ نے رمضان موڈ پہ موبائل کو کر لینا. موسٹلی زیادہ تر آپ موبائل کو سائلنٹ رکھیں، سائلنٹ رکھیں موبائل کو. میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں سائلنٹ رکھیں، ویسے بھی سائلنٹ رکھیں. خاندان والوں کو، سب کو، بہنوں بھائیوں دوستوں کو کہہ دیں کہ بھئی اس مہینے میں آپ تھوڑی سی ہم باتیں کم کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. جو آپ نے لیکچر سننے ہیں، یعنی اس لیکچر سے مراد جیسے ہر کوئی اپنے اپنا سن رہا ہوتا ہے، اس کو کم کریں اور کم سے کم موبائل کو استعمال کریں، کم سے کم. اب یہ دیکھیں کہ اگر سائلنٹ بھی موبائل کر دیا ہے نا تو تب بھی کیا ہوتا ہے، تب بھی ہماری جو یہ وہ اٹریکشن لے لیتا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک لائٹ بلنک کر رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ کی الگ کر رہی ہوتی ہے، اور جی آپ کے ریگولر میسج کی الگ کر رہی ہوتی ہے. مطلب سائلنٹ موبائل بھی ہماری اٹریکشن لے رہا ہوتا ہے. پڑھا ہے نا یہ بجائے تو بچی فوری دیکھیں گے ہم لوگ. نماز کے دوران بھی اسی طرح. تو موبائل فون کو کیا کرنا ہے، رمضان موڈ پہ کرنے. سفیان الثوری بہت بڑے رحمہ اللہ، بہت بڑے اسکالر ہیں. وہ فرماتے کہ دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے. کیونکہ ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ یفرقون بین المرء وزوجہ، وہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا. پتہ ہے نا، پڑھا ہے کوئی بھی پڑھیں گے سوری پہلے پارے میں. مگر دنیا کا جادو بندے کو اپنے اللہ یعنی اپنے رب سے دور کر دیتا ہے. یہ دنیا کا جادو ہے. تو اس لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ موبائل فون جو ہے نا وہ ہمارا سائلنٹ رہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. جی السلام علیکم. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ
اس دفعہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیں شیڈول دیا گیا ہے کہ ہر سال ترجمہ پڑھا جاتا ہے، ہر سال لوگوں کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. سارا ترجمہ ہم ایک ایک لفظ کا نہیں پڑھیں گے، جو مین چیز ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ سے سوالات ہوں گے. انہوں نے شیڈول اس طرح دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ سادہ قرآن ایک پارہ ہوگا، پھر آدھا گھنٹہ ترجمے میں ڈسکشن ہوگی، پھر آدھا گھنٹہ آپ لوگ جو ہیں وہ سوالات، اور ٹائم کی پابندی کرنی ہے. 11 سے انہوں نے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے. آج کا پہلا دن تھا، کچھ لیٹ ہوگی، کوشش کریں کہ آپ لوگ سارے ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ایک پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان کو بھولا ہوا سبق یاد کرانا. اور اس قرآن کو پڑھ کے ہم نے وہ طریقہ اپنانا جو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، پھر انہوں نے رہتی دنیا تک اپنا جو دنیا اللہ کا نظام ہو وہاں پہ جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی. ہم نے اس دفعہ ایسا تیار ہونا ہے کہ ہم اپنے کے بعد جو ہم چلے جائیں، ہمارے پیچھے ہم لوگ چھوڑ کے جائیں جو ہمارے حصے کا کام کریں. اس طرح ہم نے اس دفعہ کلاس لینی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ ہم نے اب یہ نہیں ہے بس قرآن سن لیا، قرآن کو ہم نے اس نظر سے پڑھنا ہے کہ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کی اور تبدیلی کی کتاب ہے. اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ دیکھیں. اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب اور رحمان اور رحیم ہے. روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے دیباچہ، کھولنے والی کتاب. دیباچہ یعنی کتاب وہ ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. ہم دیکھیں نا کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو ہم دیباچہ پڑھ لیتے ہیں اس کا. اب یہ دیکھیں کہ دیباچہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے. بندہ دعا کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا. اللہ کہتا ہے یہ ہے پورا قرآن، اس پہ چلو گے، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور غضب کن پہ ہوا؟ آپ نے بار بار یہ کلاسیں لی ہیں. غضب یہودیوں پہ ہوا ہے، اور ناراض اللہ کن سے ہوا ہے؟ عیسائیوں سے ہوا ہے. تو ہم یہ دیکھیں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ان کا راستہ نہ دکھا. تو اس پہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ عمل بھی ہو. ہمارا یہودیوں کا راستہ ہم نہ اپنائیں، عیسائیوں کا راستہ نہ اپنائیں. یہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اس کے بعد آپ جواب دیں گے کہ ہم جو ہے وہ یہودیوں کا راستہ کیسے اپناتے ہیں اور اس سے کیسے بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے آگے جو ہے پھر سورۃ بقرہ شروع ہو جاتی ہے. اس میں آپ سورہ فاتحہ تھوڑا سا کر دوں میں. اصل میں سورہ فاتحہ جو 2 اینگل سے پہلی صورت ہے، ایک تو ترتیب مصحف میں پہلی صورت ہے. اب مصحف کسے کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، اس میں پہلی صورت ہے. دوسری ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، یعنی کیسے کہ یہ مکمل صورت ترتیب نزولی کے حساب سے مکمل صورت نازل ہوئی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی ہیں، جیسے سورہ علق ہے، پھر مزمل ہے، پھر مدثر ہے، پھر سورہ قلم ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات مکمل نازل فرمائی ایک ساتھ. اور اس میں اس کو کہتے ہیں فاتحہ. فتح یعنی جو اس کے لٹرل میننگ ہے نا وہ ہے دا اوپننگ سورہ آف قرآن، یعنی یہ قرآن کا اس کو انڈیکس بھی بولتے ہیں. اور یعنی قرآن میں آگے جتنے مضامین ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں سورہ فاتحہ میں. ایک اسکالر ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، تابعی ہیں وہ، تبع تابعین میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 360 کتابیں 360 کتابیں اپنی پیغمبروں پر نازل فرمائیں، اور 360 کو سمرائز کیا 4 مختلف کتابوں میں. کون سی؟ زبور، تورات، انجیل اور قرآن. اور ان 4 کو سمرائز کیا قرآن میں، اور اس قرآن میں جو اصل چیزیں تھیں ان سب کو سمرائز کیا المفصل میں. المفصل کیا ہے؟ المفصل قرآن کا وہ حصہ ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کا جو پارٹ ہے قرآن کا حصہ ہے وہ المفصل کہلاتا ہے. اور المفصل کو سمرائز کیا سورۃ الفاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا اس کی 4تھی آیت کے اندر جو ابھی یہ ہم پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اور فتح کا ایک اور معنی کیا ہے؟ دا وے آؤٹ. فتح کا ایک اور معنی ہے دا وے آؤٹ، یعنی آپ کو کسی مشکل کا راستہ آپ کو چاہیے، آپ نے اپنی مشکل میں سے کوئی اپنا وے آؤٹ نکالنا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں وکٹری کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتح. فتح کہا جاتا ہے، اور اس کا روٹ بھی یہی ہے. تو اس لیے میرے اور آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کا وے آؤٹ، اس میں سے مشکلات میں سے اس کو نکلنے کا حل کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. وہ کیسے پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس میں وے آؤٹ ہمارا مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم مشکل میں سے نکل سکتے ہیں؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کتنے نام ہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو ڈسکرائب کیے ہیں اس کے نام 26 نام اس کے ڈسکرائب کیے ہیں. 26 نام سورہ فاتحہ کے ڈسکرائب ہوئے ہیں، اور ہم اس کو چند ایک نام یہاں پہ لیتے ہیں، جیسے الفاتحہ، الکافیہ کافی، الشافیہ شفا دینے والی، ام الکتاب، ام القرآن، سبع مثانی، اور ایک نام آتا ہے الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور آخری 3 آیات جو ہیں، آخری 3 آیات میں وہ ایک بندے کی دعا ہے. اور جو سلیم الفطرت بندہ ہوتا ہے نا، جو سورۃ فاتحہ کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے وہ اس کی دعا ہے، اور جس نے رٹا لگایا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو پہلی 3 آیات میں کیا ہے؟ پہلی 3 آیات میں کیا ہے بتائیے آپ مجھے، کیا ہے؟ انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے. اور آخری 3 آیات میں کیا ہے؟ بندے کی دعا ہے. اور اب آ جاتی سینٹر میں ایک آیت، چوتھی آیت. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک وعدہ ہے، اس میں ایک عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ہر معاملہ کھڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ اس پہ آپ آ جائیں نا، اس آیت پہ جسٹ، اور اس کو آپ اپنی زندگی کا محور بنا لیں. آپ نے کسی سے نہیں مانگنا، کسی کی سے شکوہ نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے. گھر میں نمک ختم ہو گیا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس سے مانگنا ہے، وہ آپ کو دے گا. نمک اور جوتی کا تسمہ اس لیے کہ یہ تو بالکل ایک معمولی سی چیزیں ہیں. اچھا ایک اور آتا ہے کہ ایک سورہ آئی تھنک ہجر ہے، اس میں آتا ہے سبع مثانی، اس کا نام ہے. ابھی دیکھیں اس وقت یہ کانسیپٹ تھا کہ اس کو نماز میں یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات، بار بار دہرائی جانے والی آیات. ابھی دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت یعنی دنیا میں 1.5 بلین مسلمان ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں یہ بار بار یہ تو 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ دیا گیا تھا سبع مثانی کا. اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں سبع مثانی کی، تو اس وقت ہر خطے میں کہیں نہ کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور 4 رکعت بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار یہ دہرائی جا رہی ہے. تو یہ اس وقت کا جو 1400 سال پہلے کا جو فہم ہے نا، وہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مستقل اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، مستقل رپیٹ کیا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کو. تو آج یہ مطلب دیکھیں کہ ملٹی پلائی ہو کے کتنا ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کا میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا تھا. اب سورہ بقرہ ہے، وہ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں، اللہ سے پہلے اللہ کا تعارف آیا، پھر اللہ نے اپنے بندے سے دعا کی. اللہ نے کہا یہ لو، یہ پورا قرآن ہے، اب اس کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ آپ لوگوں کو ایک گفٹ یہ لیں. اچھا تھوڑا سا نا کل سے جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ ضرور ڈائری اور اپنا پین لائیں، کیونکہ اس میں پھر ڈسکشن ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آتی. ٹھیک ہے، ڈسکشن ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آتی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا آپ سب کو پتہ ہے، گائے. اس کا معنی ہے الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں.
آپ سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ متقین کی صفات ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے آگے پھر دیکھیں کافروں کا ذکر ہے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ انہیں تم خبردار یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. آپ نے اب یہ یاد رکھنا ہے، پہلے متقین کی صفات ہیں، اب اللہ نے کافروں کی بتائی، ان پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ نے مہر لگا دی. ٹھیک ہے. اب تیسرا گروپ اللہ نے دیکھیں، اب اللہ نے منافقین کا ذکر کیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بٹکے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گٹا، کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا انقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے. یہ منافقین کی اللہ نے بتائی ہیں. اب آپ ذرا اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ وہ میں سن رہی تھی منافقین کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، میرا نام تو نہیں ہے. کیا ہم زیادہ مطمئن ہو گئے کہ ہم یہ سمجھے کہ میں تو منافق نہیں ہوں؟ وہ حضرت عمر جو پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے. اب یہ منافقین کا اللہ نے حاضر 3 گروپ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. متقین کا اور کافروں کا، اب منافقین کا. کہ منافق کیا کرتے ہیں، ان کے منہ پہ جب مسلمانوں کے منہ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب الگ ہوتے ہیں تو ہم شیطانوں کے ساتھ. پھر اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ مثال اللہ نے اسلام کو پھیلایا لیکن انہوں نے کوئی قبول نہ کیا، اندھے بہرے بن کے رہ گئے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں اور جب نقصان ہوتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تو منافقین کی نشانیاں نہیں ہیں، ہمارا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں آپ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، یاد رکھیں. اب آگے جو اللہ فرما رہے لوگوں بندگی اختیار کرو. تھوڑا سا بندگی کا مجھے ذرا بتا دیں، بندگی سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی بندگی ہے؟ بلکہ بندگی تو وہ ہے کہ ہر وقت ہی بندگی کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، جو بھی ہے، یعنی بندگی اس چیز کا نام ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہمیں ہر وقت کی بندگی کے لیے تیار کرتے ہیں. بندگی تو رب کا ہر وقت ہی جو ہے انسان غلام ہے، نوکر ہے. دیکھیں نا جو نوکر ہوتا ہے وہ تو نہیں کہتا کہ میں نے نہیں آٹا گوندنا، میں جھاڑو دے دیتا ہوں. اس کو تو جو بھی کام کہتے ہیں اس نے تو کرنا ہی ہوتا ہے. تو ہم جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں. بندگی سے یہی مراد ہے کہ ہر وقت کرنا، ہر وقت ہم اللہ کے غلام ہیں، ہر وقت اللہ کے نوکر. ٹھیک ہے. یہ والی بندگی کا تصور آپ نے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں، روزے، باقی سارے معاملات ہمارے خراب ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے میں ہمارا کتنا حصہ ہے. یہ جو ہے یہ اصل چیز بندگی ہے، غلامی جو ہے اللہ کی یہ ہے. ٹھیک ہے. بس اچھا، یہ اس میں ان آیات کا نا جس طرح سے ہمیں ایک دیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں آیت نمبر 3 سے 28 میں نے اس لیے کہا تھا کہ ڈائریز وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہوں. آیت نمبر 3 سے 28 تک کا جو خلاصہ اس میں آیا کہ انسانی کردار کی 3 اقسام کی پہچان. کون کون سی؟ پہلے مومن، پھر کافر، پھر منافق. اچھا، یہ میں مومن اور کافر کا تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا الذین آمنو ہی کہا ہے. یا الذین
मुनाफिकून नाफिकून नहीं कहा, ज्यादातर सूरह मुनाफिकून में आप देखेंगे, बल्कि हमने पढ़ा भी है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही कहा गया है, ये मेंशन नहीं किया गया कहीं पे भी कि ये बस उनकी क्या बताई गई है, सिफात बताई गई है। नंबर 2, उनके रवैयों, जहनियत और इज्तिमाई फिक्र को समझना, यानी इंसानी करैक्टर की जो 3 इकसाम की पहचान है। नंबर 3, मुनाफिकत सबसे खतरनाक बीमारी है, इससे बचने की अमली तदाबीर को समझना। ये इन 3, ये जो आयत नंबर 3 से 28 तक अभी हम पढ़ेंगे, आगे 28 तक, तो इनका ये खुलासा है। आगे आ रहा है, ए लोगो या अय्युहन्नास उअबुदू, ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। जिसने अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फरश बनाया, बिछोना बनाया, और आसमान को छत बनाया, और उसने आसमान से पानी उतारा और उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। फला तजअलू लिल्लाही, तो खबरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। व इन कुंतुम फी रैबिन, हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा, अगर इसमें कोई तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो क्या करो, उस जैसी एक सूरत बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फइल्लम तफअलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफअलू, और कर भी नहीं सकते, हरगिज नहीं कर सकते, तो क्या करो, फत्तकुन्नार, तो फिर डरो आग से, अल्लती, वो जो वकूदु अन्नास, के जो ईंधन है, जिसका ईंधन है कौन, अन्नास और अलहिजारा, और पत्थर, वइद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की गई काफिरों के लिए। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब भी कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो क्या कहेंगे, ये तो वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए अज़वाज मुतहरा, फीहा अज़वाज मुतहरा, उनके लिए बीवियां होंगी साफ सुथरी, पाकीज़ा। कि यहाँ पर तो औरतों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, व हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जी, इन्नल्लाह ला यस्तही, बेयकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, खा मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की हो। ईमान वाले तो उसे अपने रब के जानिब से, अपने रब की तरफ से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसी मिसाल के साथ अल्लाह ताला बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। अल्लाज़ीना, वो लोग जो अल्लाह के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काटते हैं। ये क्या है यहाँ पर, रिश्ते नाते। यहाँ पे उस मिसाल ये कि अल्लाह ने क्या किया है कि अल्लाह ने कहा सिला रहमी करो, और हम क्या करते हैं, कता रहमी करते हैं। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मसले मसाइल पे हम आपस में मिलना मिलाना छोड़ देते हैं। हमने तो तुम्हारी शक्ल देखनी नहीं, मरने पे जाना नहीं, जीना मरना खत्म। तो यही कौन लोग हैं, ये उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कई तकफुरून, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम तो मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, इसी में ये जो हमने आयात 3 और से 28 तक पढ़ी है ना, इसी का ये आया है। आगे जो हम आयात पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 30 से 38 तक, ठीक है, उसमें खलीफतुल अर्ज की क्या जिम्मेदारियां हैं, और इसका क्या खुलासा होगा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा की रोशनी में खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को समझना कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या खाने पीने के लिए आए हैं या बच्चे पैदा करने के लिए, क्या है, इंसान नायब अल्लाह का खलीफा है। नंबर 1, इल्म इख्तियार इम्तिहान का तसव्वुर वाज़े करना कि अगर आपने इल्म हासिल किया, आपके पास जो इख्तियार है, आपके पास कोई हुकूमत है, कोई किसी किस्म का आपके पास डेजिग्नेशन है, और आपका इम्तिहान होना है, उसका तसव्वुर, उसका वाज़े करना, ये इस इन आयात का खुलासा होगा। अगर कोई और पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ ले, आगे आ जाए। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को ठीक है,
ان چیزوں اچھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب میں جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے ہی نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی کون سے کلمات سیکھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر کوئی بھی لنا آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا، خاص کر اپنے ماں باپ والی دعا پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور وہ کانسیپٹ اٹھایا کرے کہ جو امی ابو سے ہماری غلطی ہوئی تھی، ماں باپ سے ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بھائی دعا کو قبول کر۔ آپ یقین کریں ایک ایسا عجیب سا نا انسان کے اندر فیلنگز آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کے بعد اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو جو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب کی تصدیق میں حاصل کی اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم اور نمازوں کو قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں جو جانتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا خلاصہ کیا، عملی سبق حاصل کرنا ہے۔ اور قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں، یہ تاریخ کو تذکیر اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور نہ شکری، نمبر 2 نہ شکری، بد عہدی، دین میں تحریف اور مفاد پرستی کے نتائج کو واضح کرنا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اور پھر اللہ کیسے اپنا وعدہ کو پورا کریں گے؟ اور اب مزے کی بات ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں اور ہم اپنے وعدے پہ قائم کوئی نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کال پہ بات کر رہے ہیں، عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے، شہباز شریف کو چچا جان کہنا ہے اور مریم نواز کو امی جی کہنا ہے۔ ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، اکاؤنٹس ہیک کر لیے جائیں گے، بلاک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ کے پیسے نکل جائیں گے فلاں۔ اللہ کہہ رہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ ہمارے ساتھ خود ہوتا ہے، بات نہ کرنا ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی کال پہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے پہلے کافر؟ یعنی انہوں نے تو ماننا تھا، ان کو ہی تو پتا تھا، ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا جو بت پرستی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، جیسے کہ ابھی ہمارے ملاؤں نے درباری ملاؤں نے اپنے آقاؤں کے سامنے بیچ دیا دین،
فلسطین کو بھی بیچا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور صرف پھر اللہ کہہ رہے مجھے سے ڈرو. رہبا اور تقوی تقریباً یعنی ملتا جلتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ, اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو, گڈ مڈ نہ کرو, خلط ملط نہ کرو, اور نہ حق کو چھپاؤ. یعنی جو بات کہنی کھڑے ہو کے سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے کہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہم بیعت بھی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے یہاں پہ ایک آدمی آپ نے قرآن پکڑا ہوا, دوسرے ہاتھ پہ آپ وہ آقا کی بیعت کر رہے ہیں. حق کو گڈ مڈ کر دیا, مکس اپ کر دیا, خلط ملط کر دیا, بچوں کو کنفیوز کر دیا. اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور نہ حق کو چھپاؤ. تمہیں تو خود اس کا علم ہے, تمہیں پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے, لیکن سب کے لیے ہے. ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو چکے ہیں, خاص طور پہ ہمارے دیندار لوگ. اقیم الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرو, زکوٰۃ دو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو, آپ کو اس ممبر کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے وہاں آقا کو آپ نے سجدہ کر دیا جا کے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, تم کتاب پڑھ رہے ہو. یہ تو پھر میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. سب چیزیں ہم پہ اس وقت فکس ہو رہی ہیں, بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے وانتم تتلون الکتاب, سارا دن حفظ کروا رہے ہیں بچوں کو, سارا دن ترجمے پڑھا رہے, وہاں جا کے آقا کو سجدہ کر دیا آپ لوگوں نے, اس کے آپ بوٹ پالش کر رہے ہیں. افلا تعقلون, کیوں نہیں تم عقل کرتے؟ واستعینوا بالصبر, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اور جو یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر. یعنی جو ڈرنے والا ہے نا, خشیت الہی ہے, اس کے لیے صبر اور نماز زیادہ بھاری کام نہیں ہے. جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. الذین, وہ لوگ ہیں, یہ کون سے, یہ صبر اور نماز کے ساتھ کون لوگ طلب کرتے, نماز صبر اور صلات کے ساتھ کون لوگ رہتے ہیں اور کون نہیں ڈرنے والے, کون ہے کہ جو ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اولاد یعقوب, اچھا چلیں. اے اولاد یعقوب, اب اے بنی اسرائیل, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی, اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. سب سے اوپر کی کیٹیگری میں رکھا تھا بنی اسرائیل کو, اور کیا کیا, یہ سب سے نیچے آ گئے, مغضوب بن گئے. واتقوا, اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا, اور شفاعت اور سفارش قبول یعنی نہیں ہوگی, اور نہ کوئی بدلہ, اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو مارتے تھے, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. آپ کے بیٹے کو کوئی مارے اور بیٹیوں کو چھوڑتا جائے, کیسا عذاب آپ کو لگے گا؟ بہت بڑی یعنی آزمائش میں تھے. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا جو سمندر تھا اس کو چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا, اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس نے کیا کیا, ڈبو دیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا, پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. لیکن اس کے باوجود اس کے پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے حضرت موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو, اپنے کو آپس میں قتل کرو. آپس میں قتل کرنے سے مراد یہ تھا کہ یعنی آپس میں ایک دوسرے بہن بھائیوں کو, یعنی بھائی آپس میں قتل کرے گا, رشتہ دار کو قتل کرے گا. تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے, تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا, وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو, یہ جب عز آ رہا ہے نا تو پھر وہ وقت یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری,
لیکن پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, تم پر من و سلوہ اتارا. ابھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں گنوا رہے ہیں اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا, ابھی اللہ تعالیٰ ان ایک شکوہ کریں, انہیں ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا, البتہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا, اور جب ہم نے تم سے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو, دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو. حتتن کیا تھا اس وقت کا؟ استغفار تھا, جسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, وہ کہتے تھے حتتن. نغفر لکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذین, پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. ہم نے بھی ان ظالموں کو ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب ہم نے بھی ان پر نازل کیا. یہاں تک عربی کوئی تھی, یہاں تک کوئی ہے. اچھا, اب میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھوں گی, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ایسے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اپنا عصا پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. تعثو ہم نے اس کا پڑھا تھا نا کہ کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, وہ آپ کے کپڑے میں لگ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا, اندر اندر سب کچھ خراب کر دیتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, جب تم نے کہا ہے موسیٰ, نہ کوئی سر, نہ کوئی نہ پیغمبر, نہ یا رسول اللہ, ڈائریکٹ موسیٰ, یا موسیٰ. اب اسلوب دیکھیں ان کا, لن نصبر, ہرگز نہیں ہم صبر کر سکیں گے ایک ہی قسم کے کھانے پہ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, بس اپنے رب سے دعا کیجئے, ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا, اپنے رب سے دعا کیجئے. بابا جی ہمارے لیے دعا کر دیجئے, پیر صاحب ہمارے لیے دعا تو کریں. تو ٹھیک ہے, تو آپ کا وہ کچھ نہیں لگتا, آپ خود دعا کریں, آپ خود علم حاصل, ٹھیک ہے, آپ دعا کا کہیں, میرا مقصد وہ نہیں ہے, یعنی جا کے اسپیشل جا کے پیر صاحب سے وہ کرنا اور تعویذ اور گنڈے لینا. تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ, ککڑی, گیہوں, مسور اور پیاز دے. قال, کہنے لگے موسیٰ, تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کر رہے ہو. اہبطوا مصرن, مصر میں نے پہلے بتایا کہ جسٹ مصر ہوگا, تنوین نہیں ہوگی, تو وہ مصر کیا ہوگا, ایجپٹ ہوگا, اور مصرن ہوگا, تنوین کے ساتھ آئے گا تو وہ کوئی بھی شہر لے لیا جائے گا. اچھا, شہر میں جاؤ, وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, جو کچھ تم طلب کر رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور خدا کے غضب لے کر وہ لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اسی لیے, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی کیوں غضب نازل ہوا ہے. ذالکہ میں یہ پیچھے آ جائے گا سارا جتنا گزرا ہے, کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے, انبیاء کو قتل کرتے. یہ ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوا, یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلمان ہوں, یہودی ہوں, نصارہ ہوں, صابی ہوں. صابی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ صحابی نہیں ہے, صابی بے دین, یہ آج کے جو ایتھیسٹ ہے, جو بالکل یہ الحاد ملحد جس کو اردو میں بولا جاتا ہے, یہ وہ. آج صابی کون ہے؟ ملحد ہے, مانتے ہی نہیں اللہ کو. جو کوئی بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ان کے اجر ان کے رب کے ہاں پاس ہیں, اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا. خُذُوا, اور کیا کہا, پکڑو, مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ,
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور کہا کہ اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. لیکن تم اس کے بعد پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے, اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. ہاں, اسے ہم نے اگلی پچھلی جو جتنی بھی تھے ان سب کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت. ان کو کیا کیا؟ اگلے عبرت کس کے لیے بنایا؟ جو نہیں سمجھ رہے تھے. اور نصیحت کس کے لیے بنایا؟ دعا کریں وہ ہم لوگ ہی ہوں, متقی ہوں, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے, قالوا کہنے لگے تتخذنا ہزوا, تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں آپ. قال موسیٰ کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, ہم نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. اب دیکھیں آپ ابھی فیس بک کھول لیں کس طرح بچے ہنس رہے ہیں, بڑے ادھر سے بچے ذبح ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں, ادھر سے پاکستان کے بھی حالات بہت خراب ہیں. تو یہاں آپ ریل پہ ریل چلتی جا رہی ہے, ہنسنے والی چلتی جا رہی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قَالُوا ادْعُ لَنَا, انہوں نے کہا اے موسیٰ پھر ربا کا آپ دعا کیجئے اپنے رب سے, یُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ کیسی ہے, اس کی ماہیت بیان کریں وہ کیسی ہے. قال کہنے لگے انَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ, آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بڑھیا بالکل بڑھیا ہے نہ بچیا ہے بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ما تؤمرون وہ کر لو, جو ففعلوا وہ کر ڈالو, ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. ما لونھا, لون بتایا تھا کہ کیا ہے, اور کیا تھا وہ صبغہ. لون اور صبغہ میں کیا فرق ہے؟ لون رنگ آیا نا, لون کیا تھا کہ جو پکا رنگ ہے, جیسے بکریوں کا, گائے بھینسے, جیسے پکا رنگ کسی چیز کا ہے, جیسے درختوں کا پتوں کا. اور صبغہ کیا ہے؟ وہ چڑھایا جاتا ہے, جی وہ چڑھایا جاتا ہے, صبغۃ اللہ. قال فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے, یعنی اس کا جو ہے وہ چمکیلا سا رنگ ہے اور اس کو دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے اس کا رنگ. وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی پھر ماہیت بتائے وہ کیسی ہے. اس قسم کی گائیاں تو بہت ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی, زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, وہ تندرست ہے, اس میں داغ بھی کوئی نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق, انہوں نے کہا اب آپ نے واضح کیا ہے. فذبحوها, پھر انہوں نے اس کو ذبح کر ہی دیا. وما کادوا یفعلون, وہ کرنے والے نہیں تھے, کرنا انہوں نے کچھ نہیں تھا, ان میں سے کسی نے انشاءاللہ کہہ دیا تو ذبح ہو گیا. اچھا, جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے. فدارأتم, درون کا پڑھا تھا نا کہ ایک دوسرے پہ ڈال دینا, ایک دوسرے پہ ڈالنا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ جو تھا وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو, وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اچھا, یہ واقعہ ایک الگ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ گائے کو کیوں قتل کیا گیا تھا اور کیوں اس کو, اس میں گائے کا, سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر آ رہا ہے بار بار. بچڑا بھی بنایا, وہ بھی گائے آ رہی ہے, یہ بھی گائے ذبح ہو رہی ہے. ذبح کیوں کیا گیا تھا کسی کو یاد ہو؟ ہاں جی, اپنے خدا پہ چھری پھیرو. ایک تو خدا پہ چھری پھیرو, اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ مقتول جو ہے وہ جو کوئی ناحق قتل ہوا ہے اس کا پتہ چل جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دل قسط قلوبکم, قسوہ سخت ترین چیز کو کہا جاتا ہے. دل ہو گئے, پتھر ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, بلکہ بعض تو پتھروں میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں, بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, بعض اللہ کے ڈر سے گر بھی پڑتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
یہ وہ دیکھا ہے آپ نے کہ جب پہاڑ گر رہے ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، اور کیسے پتھر یہ اللہ کے حکم سے گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے گرے، چاہے کسی کے اوپر آپ گرے یا جو بھی ہو، خوف سے گر رہے ہوتے ہیں. اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ کو تم اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو. با یہاں پہ زائد ہے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس کو کیا کرتے ہیں، یحرفونہ، بدل ڈالتے ہیں اس کو، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں. اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. یاد ہے نا یہ آیت کہ کس لیے آئی تھی؟ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو جا کے بتانی نہیں یہ بات، تو وہ کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنی جو تورات کی، زبور کی، انجیل کی باتیں جا کے کہ اس میں اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، جو بولے بھلے یہود ہوتے تھے، نئے مسلمان ہونا یا جس طرح بھی، یا انہی لوگوں میں سے، تو ان کو جا کے کہتے تھے کہ یہ تو ہماری کتابوں میں اس نبی کا نام لکھا ہوا ہے، انہیں ہم جانتے. تو کہتے تھے کہ اتحدثون، کہ تم یہ باتیں جا کے وہاں پہ جا کے کر رہے ہو، کیا وہ حجت قائم کروانی ہے اپنے اوپر؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اولا یعلمون، کیا نہیں یہ جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے. ومنہم، اور بعض ان میں سے ایسے امیون جو بعض ان میں سے ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، جو صرف مطلب کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل، فویل الذین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو، ان کی کمائی کو ویل، ان کی کمائی جو ہے وہ ویل ہے، ہلاکت ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ افسوس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روزہ جہنم میں رہیں گے. کون؟ انہوں نے کہا، یہود نے. کتنے دن رہیں گے؟ 40 دن. کیوں؟ کیونکہ 40 دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو کہتے ہیں 40 دن رہیں گے، ٹھیک ہے، بعد میں نکال لیے جائیں گے. دنیا جو جنت وہ ہمارے لیے ہی بنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے، یہاں پہ ہم کوئی نہیں جائے گا. جیسے اہل حدیث کہتا ہے ہماری ہے، سنی کہتا ہے ہماری ہے، شیعہ کہتا ہے ہماری ہے، نہ وہابی جنت جائیں گے تو نہ وہ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے. مطلب ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے، وہ نہیں جائے گا ہم جائیں گے، بس ہم بالکل ایگزیکٹ صحیح فرقے میں ہیں. تو اسی طرح وہ کہتے تھے ہم نے جانا 40. اچھا وہ بیٹھے اپنی جنت بنا کے بیٹھے، ہم سب اپنی اپنی جنتیں بنا کے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف چند دن کے لیے جائیں گے. ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ کیا آج ہمارے فرقے کے پاس، میرے پاس کوئی ٹکٹ آئی ہوئی ہے کہ میں نہیں جانا ہے اور یہ نہیں جا سکتے یا آپ نہیں جا سکتے؟ کوئی ہے؟ ان چیزوں میں سے نکالیے گا ضرور. یہ اس چیز کو ختم کیجیے گا، فرقہ پرستی کو. اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جنہیں تم جانتے ہی نہیں، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے، بلا خبردار، یقیناً جنہوں نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. آیت نمبر 181 تک. چلو خیر. والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اب وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی تم نے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ماں باپ کا ذکر اللہ نے اپنے ساتھ کیا ہے.
वज़िल क़ुरबा, और इसी तरह क़राबतदार, वलियतामा यतीम, वलमसाकिन मस्कीन, और उन लोगों को अच्छी बातें कहना, यानी अच्छी बात से कहना से मुराद अगर कोई आपके पास आ गया कुछ लेने के लिए तो आप उसे भली बात कहें, कोई मसला हो गया तो अच्छे तरीके आसान अंदाज में आप लोग उसको सॉल्व करें। वाक़िमुस्सलावातु ज़का, और नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और तुमने मुंह मोड़ लिया। ये किससे याद लिया गया था? बनी इसराइल से। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया था कि आपस में खून नहीं बहाना, कत्ल नहीं करना, आपस वालों को जलावतन नहीं करना। तुमने इकरार किया, तुम इसके शाहिद बने, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जलावतन भी किया और गुनाह और ज्यादती के कामों में इनके खिलाफ दूसरों की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फिदिये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था उसका कुछ ख्याल ना किया कि बाज काम पर ईमान रखते हो और बाज के साथ तुम कुफ्र करते हो। तुम में से जो भी ऐसा करेगा उसकी सजा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाबों की मार, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ये ना जब ये मामलात होते हैं ना, ये आपको पता है, ये पीछे हम पढ़ चुके, बनो कुरैज़ा, कनका और बनो नज़ीर के बारे में आया था कि आपस में लड़ते थे, फिर आपस में एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये अब मैं ये सीन देख रही होती हूँ। अच्छा, मदद भी कर रहे होते हैं सऊदी अरब वाले, UAE वाले, और फिर वहाँ पे बॉक्सेस में खाना भी भेज रहे होते हैं, फिर उधर से मिसाइल भी उधर से वो सऊदीया उनको वो हेल्प वहां से कर रहा होता है, हथियार दे रहा होता है अपने बच्चों को मारने के लिए, और साथ में खाना भी भेज रहा होता है। ये होता है डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार, मुनाफकत। ये है मुनाफकत, ठीक है। उधर से आप अपने बच्चे मरवा रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, और फिर उसके बाद आप कुछ कर रहे हो। ये सारा उसमें आ जाता है नजर। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातुद दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया है। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, जब वाकई अरबी जब पढ़ के ही समझ असल में आती है कि उन पे से अजाब को हल्का नहीं किया जाए। खफीफ पता है खफीफ किसे कहते हैं? बिल्कुल लाइट वेट, हल्का, इतना सा भी कम नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आगे चलते हैं, आप आयत नंबर निकालिए 124। याद करो कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुतल्लिक नहीं है। और ये कि हमने उस घर काबे के लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ताकीदगी थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में उसके रब ने फरमाया, और जो ना मांगेगा दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नुम की तरफ घसीटूंगा, और वो बदतरीन ठिकाना है। और याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तो सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ऐ रब हम दोनों को अपना मुस्लिम मुतीअ फरमान बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो। हमें अपनी इबादत के तरीके बता, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ए रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाइयो जो इन्हें तेरी आयत सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे, उनकी जिंदगियां संवारे, तो बड़ा मुक़तदिर और हकीम है। अब कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे? मुक़तदिर का मतलब क्या था? गलबे वाला, अल-अज़ीज़, गालिब। अब कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुबतला कर लिया हो,
اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. وہاں یرغبو آیا, یرغبو کا یاد ہے آپ لوگوں کو کیا تھا؟ یرغبو کے بعد اگر انہ آ جائے تو برغبتی اس کو کہتے ہیں. راغبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف راغب ہونا. تو اگر آگے انہ آ جائے تو اس کو پھر بے رغبتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں, اللہ نے تمہارے یہی دین پسند کیا ہے, لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا, ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے, اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہوں تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کے مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اسی کی اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے, اور ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی, اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی پر پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی تو اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے, تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. اس میں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا 124 سے 141 تک پڑھی ہیں, 124 سے 141 تک, اس میں کیا آیا ہے؟ نمبر 1 آیا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کیا بننا ہے, اپنے قرآن کا کارکن بننا ہے. قرآن کا پیغام ایک انقلابی پیغام ہے, اور فرد سے معاشرہ بدلتا ہے, معاشرے سے ملک کا نظام بدلتا ہے, اور ملکی نظام سے عالمی نظام بدلتا ہے. اور قرآن صرف سننے سنانے کی چیز نہیں بلکہ زندگی میں نافذ کرنے کی کتاب ہے. یہاں پر انہوں نے اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو اگر ہم اپنے لفظوں میں دیکھیں تو کیا کہا تھا کہ یعنی لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, ہم اب فرق نہیں کرتے, ہم سارے کے سارے کیا ہیں, ہم کیا ہیں, ہم صرف مسلمان, ونحن له مسلمون. ایک بات آج اس پارے سے سیکھ جائیں کہ ہم کیا ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم نے دوبارہ یہ باتیں نہیں کرنی کہ ہم کون ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں. جی اللہ قبول کر. ہمیں مطلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں آج ہی دیکھیں خبروں میں ہے کہ اللہ اسے قبول کرو. پھر دوسرا مجھے لگ رہا تھا اللہ کا رنگ اختیار کرو. اب چلتے پھرتے پتہ چلے کہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے, بولنے سے, سوچنے سے پتہ چلے کہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اب ایک پارہ پورا ہو گیا. تھوڑے سے آپ لوگ اپنے تاثرات بتا دیں کہ آپ کو جو اپنے لحاظ سے کیا لیا ہے یا کون سی بات اہم لگی. ٹھیک ہے, پھر ڈسکشن کی صورت میں آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے نا, اب پڑھتے تو ہم ہر سال اب اس طرح تھوڑا سا بتا دیں کہ اس پورے پارے میں آپ نے اپنے لیے کیا چیز لی ہے.